السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ آج میں آپ کو بتاؤں میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں جھولے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں بچوں کے جھولے کے اوپر۔ تو ویڈیو پتہ نہیں صاف بن رہی کہ نہیں بن رہی۔ آج پھر میں آپ کو ایک نیا ٹوٹکا بتاؤں گی۔ تو کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں ویڈیو نہیں بنائی، اور آج ویسے بھی میں بہت اداس ہوئی ہوں۔ وہ میں نے جو تنور بنایا تھا روٹیوں کے لیے، وہ آج میں نکالا اور میرے ہاتھوں سے گر کے ٹوٹ گیا۔ کوئی نہیں، ہمت نہیں ہارنی، پھر بناؤں گی انشاءاللہ، پھر آپ کو دکھاؤں گی۔ تو آپ سب کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ تو میں بھی ٹھیک ہی ہوں، بس ٹھیک بھی ہوں اور نہیں بھی ہوں، بس طبیعت ایسی ہے بس۔ تو آپ کو میں اب میرے پاس میری جو روکسی ہے وہ اس کا نام روکسی ہے، یہ کھڑی ہے، دیکھیں آ گئی ہے میرے پاس یہ بھی بات۔ اور ہمارے یہاں گھر سے روڈ گزرتے ہیں تو آوازیں بہت آتی ہیں۔ میں باہر آ کے ویڈیو بنا رہی ہوں تو آوازیں بہت آتی ہیں گاڑیوں کی، بس یہ مسئلہ بہت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹوٹکا آج میں بتانے لگی ہوں۔ میں ٹوٹکے تو وہی بتاتی ہوں جو پرانے وقتوں کے، پرانے زمانوں کے جو ٹوٹکے ہیں، جو لوگ استعمال کرتے تھے، وہی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اور اپنے سے تو نہیں بنا کے بتاتی، جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور پہلے کیسے لوگ کرتے تھے، چوٹیں لگتی تھی اور کیا کرتے تھے۔ تو بڑا اچھا لگتا تھا، سادے سے ٹوٹکے ہوتے تھے، بڑا مزہ بھی آتا تھا ٹوٹکے دیکھ کے۔ تو آج ٹوٹکا ہے پاؤں کو جو مڑ جاتا ہے، موچ آ جاتی ہے، ایک دم گر جاتا ہے انسان تو پھر پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں موچ آ جانا، موچ آ جاتی ہے، اس کا علاج بتانے لگی ہوں آپ کو میں ٹوٹکا۔ تو اس کا یہ ہے کہ 1 کپ آپ آٹا لے لیں، گندم کا آٹا لے لیں، اور 2 چمچے آپ ٹی سپون کے ہلدی لے لیں، اور 1 ٹی سپون آپ نمک لے لیں، اس کو مکس کر لیں، اور پھر اس کو فرائی پین لے لیں، اور اس میں سرسوں کا تیل ملا لیں۔ اگر تھوڑا سا پانی ملانا چاہتے ہیں تو آپ ملا سکتے ہیں۔ سرسوں کا تیل ملانا ہے، سرسوں کا تیل ملا کے تو اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے حلوہ نہیں بناتے ایسے وہ بن جائے گا۔ تو جب لیسی وہ بن جاتی ہے گرم پھر آپ نے روئی کا بنڈل ہوتا ہے، روئی لینی ہے آپ نے، جو آپ کے پاؤں کو پورا کور کرے ایسے، اور وہ آپ نے پھر وہ جیسے روٹی نہیں بنتی، ہاتھ سے وہ آپ نے پھیلا لینا ہے اس کو، وہ جو یہ چیزیں ہیں نیم گرم رکھ کے اوپر، پھر آپ نے وہ روئی کے ساتھ لپیٹ کے اپنے پاؤں کو لپیٹ لینا ہے، رات کے ٹائم سوتے وقت یہ کرنا ہے، کیونکہ ہلدی اوپر آپ شاپر چڑھا لیں، شاپنگ بیگ چڑھا لیں، کیونکہ یوں کھول کے وہ ہلدی ہوتی ہے، اس کا رنگ بیڈ کو نہ لگ جائے۔ اب یقین مانیں، ورم ہو، سوجا ہوا ہو، درد ہو، صبح تک آپ کی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ 3 دن آپ یہ ٹوٹکا کرنا ہے آپ نے، 3 دن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری۔ حلوہ سا بنا لینا پکا کے، تو گاڑھا گاڑھا، تو روٹی کی طرح پھیلا کے اس کو روئی کے اوپر، تو وہ روئی آپ نے باندھ دینی ہے اوپر پٹیوں کے ساتھ پاؤں کے اوپر۔ انشاءاللہ آپ کو کتنی بھی سخت چوٹ لگی ہوئی ہو، یہ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہے، رشتہ داروں کو۔ تو میرے ایک کزن تھے، تو ان کے اب آپ پتہ نہیں آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ، وہ ذمہ دار ہیں، تو ان کے پاؤں کے اوپر لکڑی تھی، ایک بہت بڑی لکڑی، تو نام میں بتاتے ہیں، شاید آپ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو تو پتہ چل جائے گا، دوسروں کو نہیں، دوسروں کو تو میں یہی کروں گی، بہت موٹی سی لکڑی ان کے پاؤں پہ گر گئی تھی۔ سہاگا جو بیلوں کے پیچھے باندھ کے زمین کو ہم مار کرتے ہیں اس کو سہاگا کہتے ہیں،
سہاگا پنجابی میں، تو وہ اس کے پاؤں پہ گرا تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس کے دوائیاں کی، علاج کیا، کوئی نہ ہو۔ ایک دن ہمارے پاس لاہور آئے تو میں نے بتایا کہ آپ ایسے کریں، آپ یقین مانیں پہلے ہی وہ ٹوٹکا کرنے سے یہی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، آٹا، ہلدی، نمک، سرسوں کا تیل ملا کے یہ ذرا سا پکا کے اس کو فرائی پان میں تو نیم گرم باندھنا ہے۔ وہ انہوں نے اتنا شکریہ ادا کیا کہ میں اب بتا نہیں سکتی۔ ایسے ہی ہمارے ہمسائے تھے، وہ بھی گر گئی، اس کو موچ آئی، ڈاکٹر کے روزانہ وہ 50 پاکستان میں تو 50-100 روپے روزانہ پٹی کے دیتی تھی، اس کو بھی ہم نے بتایا تو اس نے بھی کیا، تو نے کہا میں تو روزانہ پیسے دے دے کے پاگل ہو رہی تھی، مجھے آرام نہیں آ رہا تھا، تو میں نے تو ایک دن باندھا تو مجھے آرام آ گیا، کافی فرق پڑ گیا۔ 3 دن یہ باندھنا ہے۔ اور مجھے خود موچ آئی تھی، یہاں ہی میں لندن میں گری تھی، گارڈن میں کھڈا تھا تو گر گئی تھی۔ اوف مائی گاڈ، بڑی تکلیف۔ وہ میں نے ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا تو پھر میں نے بھی یہی کیا ٹوٹکا، اور صبح اٹھتے ہی میری ساری ورم پاؤں کی اتر گئی تھی اور درد بھی غائب تھی۔ بس آپ بھی یہ آزمائیں اور کریں، اللہ نہ کرے ہاتھ کو چوٹ لگے، اگر لگ جائے تو پھر یہ ٹوٹکا بجائے اب کوئی دوائی لیں، میڈیسن لیں، یہ ٹوٹکا ضرور کر لینا۔ میرے پیارے پیارے ٹوٹکے ہیں، تو یہ آپ ٹوٹکے آزمایا کریں تو انجوائے کریں اور میری طرف سے آپ سب کو بہت پیار، آپ بہت پیارے بہن بھائی ہیں میرے، مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں نئے نئے ٹوٹکے آپ کے سامنے لاؤں، پرانے یاد کر کے میں ٹوٹکا بناتی ہوں، کب کوئی دماغ میں آ جاتی ہے چیز، یاد آ جاتا ہے تو میں پھر وہ آپ کو پیش کر دیتی ہوں ٹوٹکا۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں ایسا ایک کام کر رہی ہوں کہ جو لوگ بھول چکے ہیں ان ٹوٹکوں کو، کہ حالانکہ یہ بہت ہی اچھے ٹوٹکے تھے اس زمانے کے، تو آپ بھی کریں۔ تو اب میں پتہ نہیں ہل رہی ہوں اور میری ویڈیو بھی ٹھیک بن رہی ہے کہ نہیں، ویو ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، جھولے لے رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ بھی آ جائیں اور میرے ساتھ جھولے لیں۔ آپ سپورٹ ضرور کریں، سبسکرائب کریں ضرور، تو لائک بھی کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اپنا نام لکھ کے، اپنے شہر کا نام بھی لکھیں، اپنے کہاں سے آپ ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور صحت والی لمبی زندگی دے، اور ہر دل کی نیک تمنائیں آپ کی پوری ہوں۔ اللہ آپ کو پریشانیوں سے دور رکھے، اور سب کل دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے اور سب کی پریشانیاں دور کرے، اس نے اتفاق اور اس نے سلوک دے آپ سب کو۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو آپ کمنٹس کر کے مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں، کہ کوئی چیز کے متعلق آپ اگر پوچھنا ہے، ٹوٹکا کوئی تو آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔